میر وائس نبی کی پیدائش کابل کے خاندانی موسیقاروں کے گھر میں ہوئی۔ ان کے بقول ان کا سارا بچپن موسیقی کے آلات بجاتے گزرا اور فن موسیقی کی رسمی تعلیم انہوں نے اپنے ہی بزرگوں سے حاصل کی۔ افغانستان کا سب سے مقبول گلوکار بننا ان کا دیرینہ خواب تھا، مگر ملک پر طالبان کے قبضے نے اس خواب کی تکمیل کو قریباً ناممکن بنا دیا۔ میوزک تو ابھی وہاں پہ ختم ہو گیا، آپ لوگوں نے ان کا انٹرویو بھی دیکھا تھا کہ سب کچھ وہاں پہ نارمل چل رہا ہے، ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ صرف جو پرابلم ہے میوزک فنکاروں کے لیے، میوزیشنز کے لیے، کیونکہ وہاں انہوں نے بینڈ لگا دیا کہ بھائی یہ نہیں ہوگا، بس میوزک آرام ہے، بس نہیں ہوگا۔ افغانستان کے لوگ میوزک کے شوقین ہیں، لیکن جب اس کو چھوڑتے نہیں تو کیا کرے، وہ لوگ بھی مجبور ہیں۔ طالبان نے 15 اگست کو افغانستان پر قبضے کے بعد عام معافی اور عوام کے جان و مال کو حفاظت دینے کا وعدہ تو کیا تھا، مگر اس کے باوجود میر وائس نبی کے دفتر پر حملہ کر کے ان کے آلات موسیقی کو توڑ دیا گیا۔ گو کہ میر وائس یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دفتر پر حملہ کرنے والے طالب تھے یا عام لٹیرے، مگر 90 کی دہائی میں طالبان کی موسیقار مخالف رویے کے پیش نظر انہوں نے ہجرت کرنے میں ہی اپنی جان کی امان سمجھی۔ بات یہ تھا، ہمیں اپنے جان کی پرواہ تھی، مال اور کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم وہ پہلے زمانے جو 20 سال پہلے ان کا تھا، جو ان کا اپنا پالیسی تھا، بھائی کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، اس وجہ سے ہم لوگ آ گئے۔ اور میرے دفتر میں کچھ لوگ آ گئے تھے، واللہ عالم کون تھے وہ، پتہ نہیں طالب تھے، کوئی چور تھے، کون تھے، جو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو گھر پہ تھے۔ تو انہوں نے توڑ پھوڑ کیا، میں آپ کو تصویریں دے دوں گا۔ پھر اس کے بعد مجھے دفتر سے کال آئی، جو چوکیدار تھے، رات کے 12 بجے مجھے فون کیا کہ بھائی انہوں نے توڑ پھوڑ کسی نے آیا کیا۔ تو اس وجہ سے ہم نے گاڑی، گھر کے سامان ہے، سبزی، سب کچھ چھوڑ کے ہم لوگ آ گئے۔ مگر اس کٹھن سفر کے دوران نبی کی بہن دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گئیں۔ ہم لوگ مجبور تھے، ہم لوگ ایک دن تک خندار پہنچ گئے، پھر وہاں پہ ایک دن گزارا، وہ بھی روڈ کے اوپر، بالکل گھر میں کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ پھر وہاں سے ہم لوگ چمن آ گئے۔ چمن میں بہت رش تھا، بہت، ہمارے ساتھ بچے تھے، میری ایک بہن تھی، وہ بیمار تھی، وہ اس کو جھٹکا شوک وغیرہ لگ گئے، وہ ہارٹ پیشنٹ تھا، وہ فوت ہو گئے۔ ابھی اس کا یہ آج ان کا چلم ہے، جو ہم لوگ آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں، ان کا چلم ابھی جا رہا ہے، تو وہ فوت ہو گئی راستے میں ہم سے۔ تو ہم لوگ بہت تکلیفوں کے ساتھ کوئٹہ پہنچ گئے۔ پاکستان پہنچ کر بھی میر وائس نبی کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی۔ ان کے مطابق موسیقی ان کا واحد ذریعہ معاش تھا، اور اس کے چھن جانے کے بعد وہ اب شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں، جس کے باعث وہ اب پاکستان سے کسی مغربی ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ پلان تو یہ ہے، اگر ہم کو جیسا پاکستان میں بھی میں جانتا ہوں اکانومی یہاں پر بھی خراب ہے، ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے، یہاں کے لوگ خود مشکل میں، بہت تکلیف میں نا، تو ہمیں کیا جگہ ملے گی یہاں پہ؟ ہمیں کام کرنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، ہم یہاں پر بھی کام کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمیں ایسا مل جائے، جو کوئی سپورٹ مل جائے، جو کسی بھی جگہ تھرڈ کنٹری میں ہم کو جگہ مل جائے تاکہ بچے وہاں پہ پڑھیں۔ ابھی میرے 2 بچے چھوٹے، وہ پڑھائی کے بہت شوقین ہیں۔ میر وائس نبی کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیمیں افغان موسیقاروں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام ہوئی ہیں، اور وہ بین الاقوامی برادری کے اس رویے سے شدید مایوس ہوئے ہیں۔ پشاور سے ارشد محمد کے ساتھ حامد ریاض، voicepk.net، لاہور۔